نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 درس نمبر 66۔ ان آیات کی اور ترجمہ اور تفسیر پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اس کی مختصر تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے معاہدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 خاندانوں کے 12 سرداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان سے ارشاد فرمایا انی معکم، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میثاق کی پابندی کی اور دوسروں سے پابندی کرانے کا عزم کیا تو میری امداد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس میثاق کی چند اہم دفعات اور بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور ان پر عذاب الہی کا ذکر ہے۔ میثاق کی دفعات کا ذکر کرنے سے پہلے ایک جملہ فرمایا کہ انی معکم، جس میں 2 باتیں بتلا دی گئیں۔ ایک یہ کہ اگر میثاق پر قائم رہے تو میری امداد تمہارے ساتھ رہے گی اور تم ہر قدم پر اس کا مشاہدہ کرو گے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور اس میثاق کی نگرانی فرما رہا ہے۔ تمہارا کوئی عزم و ارادہ اور فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ تمہارے خلوتوں کے رازوں کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ تمہارے دلوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔ میثاق کی خلاف ورزی کر کے تم کسی طرح بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد میثاق کی دفعات میں سب سے پہلے اقامت صلاۃ کا ذکر ہے اور پھر ادائے زکوٰۃ کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کے فرائض اسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عائد تھے، اور دوسرے قرآنی اشارات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرائض صرف بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں ہمیشہ عائد رہے ہیں۔ تیسرا نمبر میثاق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے مقصد رشد و ہدایت میں ان کی امداد کریں۔ بنی اسرائیل میں چونکہ بہت سے رسول آنے والے تھے، اس لیے ان کو خصوصیت اس کی تائید فرمائی گئی، اور اگرچہ ایمانیات کا درجہ عملیات نماز زکوٰۃ سے رتبتاً مقدم ہے، مگر میثاق میں مقدم اس کو رکھا گیا جس پر بالفعل عمل کرنا تھا۔ آنے والے رسول تو بعد میں آئیں گے، ان پر ایمان لانے اور ان کی امداد کرنے کا وقوع بھی بعد میں ہونے والا تھا، اس لیے اس کو مؤخر بیان فرمایا گیا۔ چوتھا نمبر میثاق میں یہ ہے کہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھی طرح کا قرض۔ تو اچھی طرح کے قرض کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ کرے، ردی اور بیکار چیزیں دے کر نہ ٹالے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض دینے سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرض کا بدلہ قانوناً و عرفاً اور اخلاقاً واجب الادا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ یقین کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور زکوٰۃ فرض کا ذکر مستقلاً کرنے کے بعد اس جگہ قرض حسن کا ذکر یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات و خیرات ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان صرف زکوٰۃ ادا کر کے ساری مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور مالی حقوق انسان کے ذمہ لازم ہیں۔ کسی جگہ مسجد نہیں تو تعمیر مسجد اور دینی تعلیم کے لیے حکومت متکفل نہیں ہے، تو دینی تعلیم کا انتظام
مسلمانوں ہی پر لازم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ فرض عین ہے اور یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ قوم کے چند افراد یا کسی جماعت نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تو دوسرے مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ آج کا دینی تعلیم اور اس کے مدارس جس قسم پرستی اور بے کسی کے عالم میں ہیں، ان کو وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس کو دین کی اہم خدمت سمجھ کر قائم کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی حد تک مسلمان جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ فرض ہے، اور یہ جاننے کے باوجود بہت کم افراد ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے والوں میں بھی بہت کم افراد ہیں جو پورا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو خال پوری زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں تو وہ بالکل یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے ذمے اور کچھ نہیں۔ ان کے سامنے مسجد کی ضرورت آئے تو زکوٰۃ کا مال پیش کرتے ہیں، اور دینی مدارس کی ضرورت پیش آئے تو صرف زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ فرائض زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں پر عائد ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی امثال بہت سی آیات نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ میثاق کی اہم دفعات بیان کرنے کے بعد بھی یہ بتلا دیا کہ اگر تم نے میثاق کی پابندی کی تو اس کی جزا یہ ہوگی کہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور دائمی راحت و عافیت کی بے مثال جنت میں رکھا جائے گا۔ اور آخر میں یہ بھی بتلا دیا کہ ان تمام واضح بیانات و ارشادات کے بعد بھی اگر کسی نے کفر و سرکشی اختیار کی تو وہ ایک صاف سیدھی راہ چھوڑ کر اپنے ہاتھوں تباہی کے گڑھے میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔